ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم معلمین و معلمات، کلیہ فاطمۃ الزہرا الاسلامیہ ہرپناہلی و عزیز طالبان، آج میرے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے خوشی کا مسرت کا دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہمارے ہاں تعلیمی سلسلے کا آغاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ آپ آئے، بہار آئے۔ جس طرح کسی گھر میں بیٹی آتی ہے تو گھر والے باپ اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ کے آنے سے سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہمارے تمام اساتذہ کو، معلمین و معلمات کو خوشی ہوئی۔ بیٹی جب گھر آتی ہے تو والدین کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب حضرت فاطمہ پہنچتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرماتے تھے۔ اور آج بھی جب میری بیٹیاں گھر آتی ہیں، اگرچہ کہ بہت دور نہیں ہے، تو پیچھے ہی رہتی ہیں، تو میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہوں، اس کو بوسہ دیتا ہوں، اور خوشی سے میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے آنے سے مجھے بے انتہا قلبی مسرت و خوشی ہوئی ہے، تاکہ میری بیٹی میرے تعلق سے اچھا خیال رکھے اور میرے سلوک کو میرے بعد ہی یاد کرتے ہیں۔ تو آپ آئے ہمارے ہاں تو سمجھیے کہ ہمیں ایک نئی زندگی مل گئی۔ خیر یہ باتیں تھی، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، پرانی طالبات کا بھی اور نئی طالبات کا۔ کلمنا صلاحت حقوقہم کے تحت میں آپ سے آپ کی زبان میں جو چھوٹی طالبات بھی ہیں، فضیلت کی طالبات، خامس سادس کی طالبات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی نصیحتیں کروں گا کہ وہ سب کی سمجھ میں آ جائیں۔ سب سے پہلے یہاں طالبہ نے خطاب پیش کیا ملک عبدالشہید جامعی حفظہ اللہ، موقع محل کی مناسبت سے انہوں نے سب سے پہلے وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو انہوں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، تلاوت کی اس کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآ پڑھو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ علم کا ہے، یہ دور علم کا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ علم حاصل کرے۔ مختلف انبیاء کے زمانے میں مختلف علوم اور مختلف فنون کا بہت زیادہ رواج تھا، ان کا دور صنعت کا کبھی تھا، حرفت کا کبھی تھا، جادو کا کبھی تھا، تو کبھی طب کا تھا، لیکن سارے علوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو سیکھنے کی تعلیم دی گئی کہ پڑھو۔ تو ہم کو پڑھنے کا حکم دیا۔ حکومت ہماری اس وقت ہوگی جب ہم پڑھیں گے، پڑھنے پر ہی ہم کو عزت ملے گی۔ بات میں بات جب یاد آتی ہے تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا مختار احمد صاحب ندوی رحمہ اللہ کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے۔ حضرت مولانا نے فرمایا دوران سفر ایک عرب شیخ آئے ان کے پاس۔ مولانا مختار احمد صاحب ندوی رحمہ اللہ نے بمبئی کی سیر کراتے ہوئے ایک علاقے کے طرف اشارہ کر کے کہا کہ علاقہ وہ ہے مومن پورا جس سے پورا بمبئی کانپتا لرزتا خوف کھاتا ہے۔ ان عرب نے پوچھا، بہت بہترین سوال ان کا، وَهُمْ يَخَافُونَ عَنْ جَهْلِهِمْ أَوْ عَنْ عِلْمِهِمْ۔ بمبئی والے ان کے جہل سے، ان کی جہالت سے خوف کرتے ہیں، علم سے۔ علم کا روح و دبدبہ ایسا ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کو غیر مسلم اپنے علم کے ذریعے سے انہوں نے ہم کو دوسرے درجے کا شہری تو کیا ہم کو شہری بھی بنا کے نہیں رکھا ہے۔ میں کہیں جا رہا ہوں مریم تو شہید کی طرح جس نے انہوں نے آپ کے سامنے خیال پڑھی۔ ہر ایک طالبہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیوں مریم آگے، میں کیوں آگے نہیں۔ اس کے بعد سمیہ فیاض احمد نے جو نظم پڑھی، ہر طالبہ کو چاہیے کہ
کہ وہ سمیہ فیاض سے اچھی نظر پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کی کلاس میں اگر کوئی بہت اچھا پڑھتی ہے تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مجھے ان سے اچھا پڑھنا چاہیے اور مجھے ان سے اچھے نمبر لینے چاہیے، چاہے وہ آپ کی سگی بہن ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی بھی کیوں نہ ہو. بلکہ اور اس کے بعد ہمارے دو اساتذہ کرام نے علم کی فضیلت پر اور طلب علم کے آداب پر بہت اہم، بہت مفید اور بہت جامع خطاب انہوں نے کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیز طالبات، یہ تربیتی پروگرام، یہ تذکیری پروگرام، چند نصیحتیں میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی سے ایک یہودی نے کہا، یعلمکم نبیکم حق الخلا، تمہارے پیغمبر کیسے ہیں، تمہارے رسول کیسے ہیں، تم کو پیشہ پاخانے کی بھی آداب سکھاتے ہیں. کہا کہ ہاں ہمارے نبی یہ سب سکھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں، شفیق ہیں اور ہمارے مربی ہیں. ہم کو یہ سب سکھاتے ہیں. بعض باتیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، لیکن بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ سستی سے، غفلت سے ہم وہ باتیں بھول جاتے، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں آپ کو یاد دہانی کروں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں. یہ ادارہ ہم نے قائم کیوں کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی تربیت کے لیے، آپ کو علم دینے کے لیے کہ آپ تربیت پانے کے بعد ایک اچھی بہن بن کر کے رہیں، گھر میں ایک اچھی بیٹی بن کر کے رہیں، اور پھر ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں، ایک اچھی بہو اور ایک اچھی ساس. آج کی بیٹی کسی کی بہن ہے اور تو کل کسی کی بیوی بننے والی ہے. اللہ رب العالمین نے نظام بنایا، اور پھر ماں بننے والی ہے، پھر بہو بننے والی ہے، اور پھر جیسے عمر بڑھے گی تو پورے خاندان کو، پورے گھر بار کو سنبھالنے کے لائق بننے والی ہے. آپ کو حضرت خدیجہ کا کردار ادا کرنا ہے، جو کردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نے کیا. آپ کو حضرت خدیجہ بننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کے غار حرا سے تشریف لائے، پریشان تھے، بہت زیادہ دہشت زدہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا، چادر اڑا، خوف ہو رہا ہے، میں گھبرایا ہوا ہوں. قربان جائیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد ان کی تعریف فرمائی. ایک ام المومنین سے کہتے ہیں کہ مجھے خدیجہ کے بارے میں اذیت نہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ نے کیا کہا؟ واللہ لا یوصیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ کردار کو ادا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر خدیجہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ تھی. کم عمری میں اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اور آپ کے حرم میں پہنچایا. کیوں پہنچایا؟ ایک وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھانے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی ضرورت تھی، ظاہری پشت پناہی کی. اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ جیسے تجربہ کار خاتون کو آپ کے نکاح میں پہنچایا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کا وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ جیسی ذہین و فطین ایک نوجوان لڑکی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں پہنچایا. چاہے دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار اعتراض کرے، لیکن جو علم کا خزانہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے محفوظ فرما کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے، یہ کارنامہ حضرت عائشہ جیسے کے علاوہ کوئی اور نہیں پیش کر سکتا تھا. تو آپ کو حضرت خدیجہ بننا ہے، حضرت عائشہ بننا ہے، آپ کو
حضرت ام سلمہ جیسی خاتون بننی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے حرم میں، جب داخل ہوئے ان کے خیمے میں، ام سلمہ نے پوچھا آپ کیوں پریشان؟ کیا بتاؤں، میں کہہ رہا ہوں کہ احرام دھو دو، میں کہہ رہا ہوں کہ حلق کر لو، حجامت کر لو اور قربانیاں دے دو، احرام سے فارغ ہو جاؤ، کوئی میری بات ماننے کو تیار نہیں. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت نہیں کرتے تھے. ان کو اس بات کی امید تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں تو کچھ دیر بعد حرم میں داخل ہونے کی، بیت اللہ میں جانے کی اجازت دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کر رہے تھے کہ مکے میں داخل ہو اور عمرہ کر لیں. ام سلمہ نے کہا آپ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ عمرہ کھول دیں گے، احرام کھول دیں گے، حلق کر لیں گے. کہاں کسی سے کچھ نہ کہیے، جائیے جا کر سب سے پہلے آپ حلق کر لیجئے، سر اٹھا لیجئے اور احرام کھول دیجئے، قربانی دے دیجئے. انہوں نے وہی کیا. کیا حکمت کی تعلیم تھی، کیا بر وقت انہوں نے مشورہ دیا. اللہ کے نبی جب یہ دیکھا تو سب نے فوراً صحابہ کرام نے آپ کو دیکھ کر آپ کے عمل پر عمل کیا اور سب فارغ ہو گئے. آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کردار ادا کرنا ہے، بلکہ اگر کہتا جاؤں تو وقت بہت لگے گا. آپ کی تربیت کے لیے، آپ کو ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی خاتون بنانے کے لیے، آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ہم نے ایک ادارہ، ایک کلیہ فاطمہ الزہرا قائم کیا. اس کے لیے میرے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ کرام صبح شام شب و روز ہمہ وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ اس ادارے کو خوب سے خوب تر کیسے کیا جائے اور آپ طالبات کی تربیت کیسے کی جائے اور آپ کو علم سے کیسے نوازا جائے. اور ہم کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا تعاون ہمارے ساتھ نہ، جب تک آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں، جب تک آپ ہمارے حکموں پر عمل نہ کریں اور جب تک ہماری ہدایت پر عمل نہ کریں. لہذا چند ہدایت آپ کو دی جاتی ہے، وہ ہدایات آپ کے اپنے فائدے کے لیے. اگر ہم نے کبھی کوئی کسی پہ سختی بھی کی، سختی سے مراد یہ کہ کبھی ہم نے آپ کو کسی کام کے کرنے کے لیے مجبور کیا، کسی ہدایت پر عمل کرنے ہم نے سختی سے کام لیا تو اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہو. عزیز طالبات، میں گزارش کرتا ہوں کہ دوسری طالبات ذرا وہ ادھر ادھر یہ کر رہی ہیں، آپ میری باتوں کو غور سے سنیں. سب سے پہلے ضروری ہدایتوں میں جیسے کہ ہمارے کسی مقرر نے کہا، ہمارے نائب ناظم کلیہ نے کہا کہ آپ کو پابندی کرنی ہوگی نمازوں کی، آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی سب سے پہلے، اور آپ کو کلاسوں میں بر وقت پہنچنا ہوگا، مذاکرے کے اوقات کی پابندی کریں. جب ہمارے اساتذہ وقت سے پہلے، گھنٹی بجنے سے پہلے مین گیٹ پر آپ کے انتظام میں رہتے ہیں کہ طالبات کلاسوں میں جائیں تو ہم بھی داخل ہو جائیں. آپ کو چاہیے کہ وقت سے پہلے آپ تیار ہو کر کے اپنی کلاسوں میں پہنچ جائیں. آپ کو چاہیے کہ آپ وقت سے پہلے ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور باقی صفائی کا خاص خیال رکھیں. جس طرح آپ اپنے کپڑوں کی، اپنی چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں، اسی طرح آپ کو چاہیے کہ یہ کلیہ یہ آپ کی امانت ہے، یہ کلیہ قوم کی امانت ہے. جس طرح آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ کو کلیہ کی ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے. اس کی دیواروں پر کچھ لکھنے سے، اس کی دیواروں کو گندا کرنے سے اور اس کے اشیاء کو، اس کے ساز و سامان کو، اس کے فرنیچر کو خراب کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے. آپ کی کتابیں، آپ کے کپڑے، آپ کی ہر چیز پوری اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اس کو سلیقے سے ہر جگہ رکھنا چاہیے. آپ کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے ان عمارتوں کی صفائی کے لیے آپ کے غیر حاضری میں ہم نے جو حساب رکھا ہے اس کے مطابق تقریباً ہم نے اب تک 1,60,000 روپیہ خرچ کیا. بہت سی طالبات کرتی یہ ہیں کہ وہ چنگم کھاتی ہیں، چنگم کھا کر کے وہ تھوک دیتی ہیں اور چپک جاتا ہے. اس کی صفائی کے لیے مجھے 2-4 مزدوروں کو 4-5 دن رکھنے پڑے، ایک جگہ ڈھونڈ کر کے صاف کریں. یہ آتا کہاں سے؟ جبکہ ہم لوگ
اس کی اجازت نہیں دیتے کرنے کے لیے. مجھے معلوم ہوا کہ مقامی طالبات اس وقت یہاں حاضر ہیں نا؟ ہے مقامی طالبات؟ ہاں، مقامی طالبات کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور ہدایت دینا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو آپ غور سے سنیں اور اس پر آپ عمل کریں، اس کے خلاف ورزی نہ کریں. باہر کی کوئی چیز کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی کوئی بھی چیز آپ اپنے ساتھیوں کو کسی کی فرمائش پر ہرگز لا کر کے نہ دیں. اور بہت سی طالبات اور ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ذرا ہمارے گھر فون کر کے بتا دیں کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں، یہاں رہنا نہیں چاہتی ہیں، تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے گھر والوں سے رابطہ کریں اور آپ ان کا پیغام ان تک پہنچائیں. میں آپ تمام طالبات سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل لگتا ہے پڑھنے میں، جی لگتا ہے پڑھنے میں، تو آپ رہ کر کے پڑھیں. زبردستی ہمارے کلیہ میں رکھنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے اور ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے. ہم زبردستی آپ کو یہاں رکھ کر کے کیا پڑھا سکیں گے؟ ہم آپ کیا پڑھ سکیں گے؟ آپ کو یہاں رہنا ہے، دلچسپی سے رہیے. آپ کو رہنا ہے قلبی اور دلی اطمینان سے آپ رہیے، آپ پڑھیے. اگر کسی وجہ سے آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو ناظم کلیہ سے، نائب ناظم کلیہ سے آپ تحریر درخواست دے دیں کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں. آپ کو پورے وقار کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ آپ کے والدین کو بلا کر کے آپ کو بخوشی روانہ کیا جائے. لیکن آپ کسی صورت میں اپنے ساتھیوں سے فلاں سے فون کروا کے گھر والوں کو پریشان نہ کریں آپ. اچھا، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ نمازوں کی پابندی کریں، کلاسوں میں وقت پر حاضر ہوں، مذاکرہ حال کی پابندی کریں، اور اسی طرح آپ کو چاہیے کہ جو آپ کو ہدایت دی اس پر آپ عمل کریں. اور اس کے بعد کل انشاءاللہ داخلے مکمل ہو جائیں گے، کمروں کی فہرست بنائی جائے گی. کوئی بھی طالبہ کسی اور کے کمرے میں رات ہرگز نہ گزارے، اور کمروں کے فرنیچر کو آپ کو ضرورت نہیں ہے، زائد فرنیچر ہے. اب لسٹ بنائی جائے گی، فہرست بنائی جائے گی کہ کس کمرے میں کتنے چارپائی ہیں، کیا ہیں اور کیا نہیں ہے. تو آپ نکالنے کی ہرگز مجاز نہیں، آپ کو اختیار نہیں کہ وہاں سے کوئی چیز اٹھا کر کے باہر رکھ دیں. میں نے دیکھا جب آپ اچانک لاک ڈاؤن ہوا آپ چلی گئی تو میں نے وہاں جا کے دیکھا تو بہت سی طالبات نے اس کا فرنیچر باہر رکھ دیا ہے، کوئی فرنیچر باہر لا کے رکھ دیا. اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں رہتی ہیں صرف 5-6 طالبات، لیکن 10-10 12 بالٹیاں ہیں. ایک بچی جب وہ جا رہی تھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طالبہ 5 سوٹکیس لے کے جا رہی ہیں. گویا کہ وہ جب یہاں آئی ہیں تو ایسے وہ کپڑے بھر کے لائی ہیں کہ گویا وہ کسی سمجھیے کہ وہ سسرال میں جا رہی ہیں اور ہمیشہ کے رخصت کو گھر سے ہو کے جا رہی ہیں اور ایسے کپڑے لے کے نکلی ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض طالبات ان کے گھر میں جو کچھ کپڑے ہیں یہاں لا کر پہن کر کے اپنی تعلیمات پر وہ کچھ اپنی کیا کہتے ہیں برتری ثابت کرنا چاہتی ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کپڑے. میں آپ کو بتاؤں یہ عمل، یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس ایک طالبہ آئی جس کا نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، وہ آئی ہمارے پاس. کیا بتائیں ہم نے ان کو کیا پڑھایا، ہم نے ان کی کیا تربیت کی، مجھے اس پر بڑا افسوس ہوا، بڑی تکلیف. ماشاءاللہ کیا سونے 10 انگلیاں ہیں تو 10 انگلیوں میں انہوں نے انگوٹھیاں پہ رکھی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے سونا نیچے اوپر ہونا. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو بہت دیا ہے، لیکن ایک کمی رہ گئی. کیا کہا پیر کے 10 انگلیوں پہن لیتے اور میں کچھ انگوٹھیاں تو اچھا تھا. کہا کہ میں فلاں سے ملنا چاہتی ہوں، فلاں سے ملنا چاہتی ہوں. میں نے ان سے کہا کیا آپ یہ سب پہن کر کے یہاں ہماری بچیوں کو جو غریب ہیں یا کچھ یا متوسط طبقے کی ہیں اور ان کو آپ پریشان کرنا چاہتی ہیں؟ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے تعلق سے انسان بالخصوص عورت کی سب سے بڑی کمزوری، سب سے بڑی کمزوری اس کا زیور ہے. اس کا زیور سب سے بڑی کمزوری ہے. تو اگر آپ اتنے سارے زیور پہن کر یہاں آ رہے، کیا نمونہ پیش کریں اور آپ کیا پڑھ کر گئے ہمارے پاس، کیا تعلیم حاصل کر کے گئے آپ؟ یہ سارے زیور گھر میں پہنیے اور اپنے شوہر کے لیے پہنیے. اللہ نے دیا اس کو دکھانے کے لیے آپ پہنتی ہیں سب. پھر میں نے کہا کہ یہاں
مدرسے میں آپ کا داخلہ نہیں ہوگا، آپ جا سکتی، میں نے ان کو واپس بھیج دوں، جاؤ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری طالبات، ان کے لیے 8 جوڑی کپڑے 7 جوڑی کپڑے کافی ہیں۔ بہت سے ہمارے والدین، آپ کے والدین ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بچی کے کپڑے چوری ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی زمانہ کپڑے کی چوری کا نہیں رہا، ہمارے پاس 25 جوڑے 50 جوڑے ہمیشہ پڑے رہتے ہیں، بچیاں دھو کے ڈال دیتی ہیں۔ آپ کے والدین نے کتنی محنت سے آپ کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کیا، بہترین اوڑھنیاں اور بہترین برقعے اور بہترین کرتے اور بہترین جو ہے نا وہ مختلف قسم کے کپڑے، ان کے رومال، تولیے، ٹمال وغیرہ بالکل نئے نئے پڑے رہتے ہیں۔ یہ کیا اسراف ہے اور کیا لاپرواہی ہے، اور والدین کے مال کی اس طرح تضییع ہے اور ان کی ناقدری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں ہمارے بڑی طالبات سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ کہ آپ نے جس طرح یہاں رہ کر کے 6 سال 5 سال 4 سال گزارے ہیں اور آپ نے یہاں تربیت پائی ہے، چھوٹی طالبات کو آپ تربیت دیں۔ ان سے کوئی خطا ہوگی، ان سے کوئی غلطی ہوگی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا، کوئی غلط لفظ نکل گیا، آپ محبت سے بلا کر انہیں کنارے میں سمجھائیں کہ اس طرح کی زبان اچھی نہیں ہے، اس طرح غلط زبان ہے۔ دلی میں تھا، ایک لڑکا آیا، کہا ہماری امی نے تم سے کہا، تو کہا بیٹا تمہاری امی نے یہ سکھایا تو تم کہہ رہے ہو، آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہو کہ آپ، ہماری امی نے آپ سے یہ کہا، ہماری امی نے آپ کو بتانے کے لیے کہا، آپ کہو بیٹا تم امی، تمہارے امی کیسے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب طالبات کو دیکھیں کہ ان سے کوئی خطا ہو رہی ہے، ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان طالبات کو آپ سمجھائیں، ان طالبات کو آپ نصیحت کریں، آپ ان کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں، ایک بڑی بہن کی طرح۔ اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کو اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے علم میں برکت دے گا، علم میں زیادتی آپ کے ہوگی۔ اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ ٹرنک ہیں، ایک ہمارے لیے زیادہ 2 سوٹکیس ہمارے طالبات کے لیے کافی ہے، 2 سوٹکیس، ایک ٹرنک، ایک سوٹکیس یا 2 بالٹیاں، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آ کے چیک کریں گے، اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو پھر ہم اس کو ضبط کر کے اس کو رکھیں گے، جب جائیں گے تو انشاءاللہ اس کو دیں گے۔ اور نگران طالبات جو بھی ہوں گی، آج انشاءاللہ وہ حاضریاں بنائی جائیں گی اور آپ کے لیے کمرے الاٹ کیے جائیں گے۔ نگران طالبات جو بھی ہوں گی، اگر کوئی طالبہ مدرسے کو نہیں آ رہی ہے، مدرسہ فرق کر چکی ہے، تو ان طالبات کے لیے نگران طالبات کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نائب ناظم صاحب کو اس بچی کا نام دے دیں کہ فلاں طالبہ نہیں آ رہی ہے، اس کا یہ سامان ہے، اور پھر ان کے پاس اطلاع دے دیں، تو انشاءاللہ وہ سامان اٹھا کر کے ہم محفوظ جگہ رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی طالبہ کسی وجہ سے مدرسہ چھوڑتی ہیں، اپنا سامان ساتھ لے کر کے جائیں، اطلاع دے کر کے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے گھر پہنچنے کے بعد ارادہ بدل گیا اور وہ کلیہ نہیں آ رہی ہے، مدرسہ نہیں آ رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر وہ سامان وہاں سے آپ مدرسہ کلیہ سے لے کر کے جائیں، ورنہ ادارہ اس آپ کے سامان کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد ان کی مائیں، ان کے بھائی آ کر کہتے ہیں کہ شیخ ہماری بچی کا سامان ہے، اٹھا کے دیجیے، کون رکھے گا اس کو؟ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، آپ کو بچیوں کے لیے جو میں دیکھتا ہوں وہ ایک خرابی بہت ہے کہ ایک بچی غلطی کرتی ہے، 10 بچیاں وہاں رہتی ہیں، جب ہم آ کر پوچھتے ہیں تو سب خاموش، سب خاموش۔ کیا تماشا ہے؟ ایک بچی نے اچانک آواز لگائی چیخ کر کے، بڑے بھاگے کیا ہو گیا؟ اور بچے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سب خاموش۔ یہ نہیں، یہ سب مجرم ہیں، اس جرم میں سب شریک ہیں۔ آگے بڑھنا چاہیے، ہم اسے سزا نہیں دیں گے، ہم اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے تجربے بہت ہو گئے ہیں، ہم کو تجربے بہت ہو گئے ہیں، سختی سے اصلاح نہیں ہوگی۔ اب میرا تجربہ ہے سختی سے اصلاح نہیں ہوگی، محبت سے، شفقت سے، پیار سے انشاءاللہ ہم اصلاح کریں گے۔ اگر کسی طالبہ سے کوئی خطا ہوگی تو ہم ان کی اصلاح کریں گے، لیکن یہ کہ بعض مرتبہ جسم کا کوئی عضو
بہت ایسا ہوتا ہے کہ اس عضو کے باقی رہنے سے دوسرے اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں، تو وہاں اس عضو کا نکالنا آپریشن کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہوتا ہے، بڑے ہو کر کے اللہ کو توفیق دیتا ہے۔ میں نے دیکھا بہت سے ایسے طلباء کو جن کی بد اخلاقی پر اداروں سے خارج کر دیا گیا، وہ میرے پاس آئے۔ جس وقت میں جامعہ محمدیہ بنگلور میں ناظم تھا، یا اس وقت جامعہ محمدیہ کا میں ذمہ دار ہوں، لوگ آتے ہیں کہ شیخ میرا بچہ بھائی ٹھیک ہے، فلاں بچے پہ چاقو لگا دیا، فلاں بچے کو بریڈ ڈال دیا، فلاں بچے کو ہاتھ توڑ دیا، فلاں بچپنا ہے، شرارت ہوتی ہے، اس کو خارج کر دیا گیا۔ اب وہ نادم ہے، کیا کیا جائے؟ اس کے بعد ہم نے داخلے کا انتظام کیا، تو اس کے بعد ان کا حال یہ ہے کہ آج وہ طالب علم جماعت کا بڑا خادم ہے اور بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، مدنی ہے، تکبر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ اور کوئی کویت میں ہے، فضیلت کے پاس طلبات ہے، ان کو خارج کر دیا گیا، کویت میں ہوتا ہے۔ بچپن میں انسان سے خطا ہوتی ہے۔ اور کل ہمارے مولانا ہمارے حافظ امتیاز صاحب نے جب خطبہ دیا تو استغفار اور توبے پر اسی کے کل بنی آدم خطا ہوتا ہے، انسان آدم سے خطا نہیں ہوئی تو فرشتوں سے تھوڑی خطا ہوگی۔ برکت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر بچیاں خطا کریں، غلطی کریں تو آپ ان کی اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں، اور اس کے بعد آپ ان کی تربیت کا پورا خیال رکھیں۔ باتیں تو کہنے کی بہت سی ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کھانے کی جگہ بھی آپ گندا نہ کریں، پورے حال گندا نہ کریں، انہیں سے بڑی بھی۔ اور دیکھیے کھانے پینے کے معاملے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ حدیث نعمت کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر ایک آدھا دانہ بھی میرے دسترخوان پر جہاں میں بیٹھتا ہوں آدھا دانہ بھی گرتا ہے، پانی پینے کے بعد نظر آتا ہے، اس کو اٹھا کے کھا لیتا ہوں۔ پتہ نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کس دانے پر اللہ بدل جانا۔ یہاں تک کہ مرچ میں، کرے پاک میں اور ٹماٹر میں جو فاضل چیزیں ہوتی ہیں جس کو نکال دیا جاتا ہے، اس پہ بھی کوئی دانہ چپکا ہوا لگا ہوا ہے، اس کو بھی نکال کے کھا لیں۔ یہ سنت پر عمل کیجیے، باقی صفائی کا خیال برابر رکھیے، حمامات میں اور فلاں اور پانی کے خرچ میں آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی کے تعلق سے اللہ نعمتوں سے متعلق سوال فرمائے گا، نعمتان مغبوط فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ پاکی صفائی ہو تو صحت کی ضمانت ہے، پاکی صفائی نہیں ہے تو صحت کی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ غافل ہیں، ایک صحت ہے، دوسری فرصت ہے۔ آپ کے پاس بہت وقت ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، وقت کو صحیح استعمال کریں اور اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں، پاک صاف رہیں، اور انشاءاللہ کوئی کمی ہو، کوئی چیز ہو تو آپ بلا جھجک تحریری طور پر نائب ناظم صاحب کو پہنچائیں۔ کوئی بھی ہو، حتی المحدود، حتی الامکان ہم سے جو ہو سکتا ہے، چاہے وہ کھانے کے معاملے میں ہو، چاہے رہن سہن کے معاملے میں ہو، تو چاہے حمامات کے معاملے میں ہو، جو بھی ہو، جتنا جو ہم سے ہو سکے ہم انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، بشرطے کہ ہمارے پاس اس کی گنجائش ہو۔ ایک آدمی اگر کسی دکان میں جا کر کے وہ چاندی کا پیسہ دے کر کے سونا مانگے تو ملنے والی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہو سکتا ہے ہم سے انشاءاللہ وہ کریں گے۔ لہٰذا میں ان باتوں پر اپنے اس نصیحانہ خیرخواہی کے کلمات کو میں ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے سفر کو مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو خیر و برکت کا باعث فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو اجر سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ کو بھی ان کی جو خدمات ہیں اور ہمارے جو معاملین اور محسنین ہیں اور ادارے کے حق میں جو حضرات اس کے خیرخواہ ہیں ان سب کے حق میں ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی کمائیوں میں، ان کی رزق میں، ان کے عمر میں، ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین علم کے لیے
آپ کا شر صدر فرمائے، آپ کے علم میں زیادتی فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔